اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں محترم عبدالرحمن فریدی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر زرق حامیم بھی تشریف فرما ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت، ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جسے ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا، جس ترتیب پر قرآن مجید کا نزول ہوا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا میں، اور پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 یہ سب سے آخر میں میدان عرفات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ ترتیب نزولی ہے کہ جب جہاں جن آیات کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ آیات آقا مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے۔ نماز کی فرضیت ہوئی تو نماز کی آیات آنے لگی، جہاد فرض ہوا تو جہاد کی آیات آنے لگی۔ اس طرح آئلی زندگی ہے یا دیگر جو امور ہیں ان سے متعلقہ آیات آتی رہی، تو اسے ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ دوسری ہے ترتیب توقیفی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو ترتیب لگوائی، جو لوح محفوظ پر قرآن مجید جس انداز سے محفوظ تھا، اسے ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی موجودہ ترتیب۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہ بھی اہل علم کا نقطہ نظر ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت کے طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سورہ علق کی آیات نازل ہوئی، پہلی وحی میں پہلی 5 آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیات وہ بھی اترتی رہیں، لیکن جو مکمل نازل ہونے والی پوری ایک سورت ہے، اس پر بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، گویا جو سب سے پہلے مکمل سورت کے طور پر جو سورہ نازل ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، بالعموم آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کے عناوین کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سورتوں کے جو عنوان ہیں وہاں یہ بڑی دلچسپ بات پائی جاتی ہے، بڑا یہ دلچسپ نقطہ ہے کہ اس سورت میں وہ لفظ موجود ہوتا ہے، اس لفظ کو اٹھا کر اس سورت کا عنوان بنایا جاتا ہے۔
مثلا قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت البقرہ ہے، تو بقرہ کا وہاں پر لفظ استعمال ہوا اس سورت میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پھر بطور عنوان کے اسی طرح دیگر صورتیں ہیں، سورہ الماعون ہے، تو جو عنوان ہوتا ہے وہ جو بھی عنوان ہو وہ لفظ اس صورت میں عموماً پایا جاتا ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں ان کی بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے آتی ہے، بڑی خاص بات آتی ہے کہ وہاں اس صورت میں وہ نام نہیں پایا جاتا جو اس صورت کو نام دیا گیا اور وہ معروف ہوا۔ مثلا سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کا جو عنوان ہے، تو اب یہ لفظ اخلاص اس صورت میں بطور لفظ کے نہیں ہے، اگرچہ اخلاص کا حقیقی معنی وہ پوری صورت اجاگر کر رہی ہے، خالص توحید کو بیان کر رہی ہے، مضمون سارا توحید کا ہے، اور عنوان اس پر رسالت کا ہے کہ کل کہہ کر آقا و مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے نا، آپ بولیے نا، آپ کہہ دیجیے نا۔ تو اب ذرا اندازہ لگے، آگے سارا مضمون ہو اللہ احد سے آپ شروع کریں تو آگے سارا توحید کا، توحید خالص کا مضمون ہے، مگر وہاں لفظ اخلاص آپ کو پھر بھی اس پوری سورہ میں نہیں ملے گا، مگر عنوان اسے کیا دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے اس کا نام ہے الفاتحہ، سورہ فاتحہ، مگر لفظ فاتحہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا۔ اس کی کئی جہتیں ہیں، اس کی کئی پہلو ہیں، اور بہت زبردست قسم کے بڑے شاندار مفاہیم اس میں لپٹے ہوئے ہیں، بہت سے معانی اور مفاہیم یہاں ہمیں ملتے ہیں، اور بڑا دل کو سکون پہنچانے والی چیزیں ہیں، کیف پیدا کر دینے والی چیزیں ہیں، کیونکہ کلام الہی ہے، اور قرآن مجید خاتم الوحی کی پوزیشن رکھتا ہے، وحیاں ختم ہو رہی ہیں، وہ سلسلہ الہام جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا وہ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہوا، نبوت کا سلسلہ۔ سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں مبعوث فرمایا گیا، اور سب سے اینڈ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب پچھلی جتنی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، جتنے صحائف ہیں، تو اس سب کے بعد حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید اتر رہا ہے، اور وہ خاتم الکتب بھی ہے، یعنی پچھلی ساری الہامی کتابوں کو ختم کرنے والا۔ جب قرآن آ گئی تو اس کے بعد اب قیامت تک کوئی اور الہامی کتاب آنے والی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے یہی گائیڈ بک ہے، پوری انسانیت کے لیے یہی گائیڈ لائن ہے، یہی پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہی کوڈ آف کنڈکٹ ہمارا ہے، یہی ہمارا ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید۔ اب جب قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے تو آغاز پر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص گفٹ دے رہے ہیں انسانیت، وہ جو خاص تحفہ ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ اب یہ قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور فاتحہ کے معنی افتتاح کے بھی ہیں، آغاز کے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیفہ انقلاب کا آغاز، صحیفہ انقلاب کا آغاز، آخری الہامی کتاب کا آغاز، قرآن مجید کا آغاز، قرآن مجید کا افتتاح اس صورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو عنوان دے دیا گیا سورہ فاتحہ۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے نام بہت سے ہیں،
उमुल कुरान भी कहा गया, उमुल किताब भी कहा गया, दीगर बहुत सारे नाम। जरा देखेंगे 7 आयतों पर मुश्तमिल है सूरह फातिहा, मगर आप देखिए मानी और मफाहीम के समंदर किस तरह से। यूं लगता है कि कुरान मजीद का इफ्तिताह हो रहा है ना इस सूरत से, कुरान मजीद का आगाज हो रहा है, तो यूं लगता है कि मानी और मफाहीम के समंदर का गेट वे खुल रहा है। क्या कमाल होता है। यानी अब उलूम व मारिफ जो है इंसान पर खुलने को बेताब हैं। उलूम व मारिफ इंसान पर खुलने के लिए बेताब हैं। पूरी वो जो इंसान ने आगे चलकर तरक्की करनी है, इंसानी जिंदगी के अंदर जो तगय्युर बपा होना है, मुआशरे डेवलप होने हैं और इल्म बाबे उरूज पर पहुंचना है, साइंसेस बाबे उरूज पर पहुंचनी है, उसका आगाज हुआ चाहता है। और आगाज भी कहां से हो रहा है? उस इल्हामी किताब का इफ्तिताह हो रहा है सूरह फातिहा से। नाम भी उसे, उन्वान भी उसे, हेडलाइन भी उसकी क्या बनाई गई, हेडिंग उसे क्या दी गई, फातिहा। इफ्तिताह यहां से हो रहा है, कुरान का आगाज यहां से हो। अच्छा, यही एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, पहले उसे मैं आपसे शेयर कर लूं, फिर आगे चलते हैं। आगाज किन अल्फाज से हो रहा है, क्या खूबसूरत कलमात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें, सब की सब तारीफें, सारी सना, सारी तौसीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब रुकिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए हैं सारी तारीफें, जो आलमीन का रब है, आलमीन का रब है। अब जरा सोचिए ना, किसी चीज की हम तारीफ कब करते हैं? नेमतें होती हैं ना, नेमतें मिलती हैं तो उनकी बंदा तारीफ करता है। कभी आप देखें, जिस चीज में कमाल होता है उसकी तारीफ करता है। तारीफ किसकी की जाती है बताइए? जहां नक्स हो, जहां ऐब हो, जहां कजी हो, जहां कमी हो, जहां खामी हो, हरगिज़ नहीं, उस चीज की तो तारीफ ही नहीं हो सकती। तारीफ उस चीज की जाती है जहां कोई कमाल होता है, जहां कोई नेमत होती है। तो यहां आगाज इस बात से हो रहा है, अल्लाह का नाम भी पहले नहीं लाया गया, उससे पहले अलहम्द, तारीफ, तौसीफ, क्या सारी तारीफें, सारी की सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो हम किसी चीज की तारीफ कैसे करेंगे जब हमें उस नेमत का इदराक होगा? नेमत का इदराक ही नहीं है तो तारीफ कैसे करेंगे? कैसे देखेंगे कि आलमीन का रब है? तो आलमीन का इदराक होगा तो फिर तारीफ होगी ना। अल्लाह तो है आलमीन का रब, अब उसके लिए सारी तारीफें हैं। अब नेमतों का इदराक होना जरूरी है कि आगे हमने तारीफ करनी है। इदराक के लिए फिर पीछे इल्म का होना जरूरी है, उसका जानना जरूरी है। तो आप जरा देखिए, सहीफा इनकलाब कुरान मजीद का आगाज हो रहा है एक ऐसे लफ्ज से, अलहम्द से, तारीफ से, तौसीफ से, जो पहले ही खींच खींच कर बता रहा है, पुकार पुकार कर बता रहा है, भाई इल्म सीखो, इल्म, नेमतों को जानो। फिर नेमतें देखिए आपके सामने कैसी कैसी नेमतें हैं, छोटी से छोटी नेमत से लेकर बड़ी से बड़ी नेमत तक, एक एक नेमत की तरफ लपको, उसका इदराक करो, उसका इल्म अपने पास रखो। जब आपको उसका इल्म होगा, इदराक होगा, तो फिर आप उस चीज को देखकर उसके खालिक की तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकेंगे। क्रिएशन को देखेंगे, ध्यान सारा क्रिएटर पर चला जाएगा। तख्लीक को देखेंगे, खालिक पर ध्यान चला जाएगा। जरा देखें ना, समंदरों की रवानी देखें, फजाओं को देखें, खलाओं को देखें, जमीन की वसतों को देखें, पहाड़ों की हैबत को देखें,
ایک ایک چیز، اب یہ تو ظاہری طور پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، انسان آش کر اٹھتا ہے کہ کس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کس نے اتنی بڑی کہکشائیں بنائی ہیں، یہ گلیکسیز، یہ ساری یونیورس، یہ کوسموس، اس پر ایک نظر جاتی ہے تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے، جس نے بھی انہیں تخلیق کیا ہے کیا ہی حسین ہوگا، جس نے ان میں اتنا حسن سمو رکھا ہے اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے اپنے حسن کا عالم کیا، ساری اس تخلیق کو دیکھ کر دھیان، توجہ، گیان، سوچ، فہم، شعور سارا خالق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ تو ایک ظاہری پہلو ہو گیا، ایک اس کے اندر باطنی پہلو بھی ہے، یعنی ظاہری علم بھی ضروری ہے، باطنی بھی۔ آپ کے سامنے اگر ایٹم ہے تو صرف آپ ایٹم پر سرسری نگاہ ڈال کے گزر نہیں سکتے، اب اس کے اندر اترے ہیں، ایٹم کو کھولیں، اسے پرکھیں، اندر دیکھیں کہ یہ الیکٹران ہے، یہ نیوٹران ہے، یہ پروٹان ہے، اس پہ پازیٹیو چارج ہے، اس پہ نیگیٹو چارج ہے، یہ نیوٹرل۔ اب آپ اس کے اندر اس کی گہرائی تک جائیں، گہرائی تک ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی تکیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ جب آپ اس ایک عام سی چھوٹی سی ایک مائنیوٹ سی چیز کو دیکھیں گے اور اس میں اتنا کچھ پائیں گے اور اس کی تعریف کریں گے، پھر دھیان کہاں جائے گا کہ یہ تو ابھی اتنی سی چیز ہے اور اس کا خالق کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے۔ انٹیگریشن پھر کریں گے نا، پھر اس کو پھیلائیں گے اس کائنات کے اندر، پھر ساری کائنات کا کریٹر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، تو انسان پھر پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہائے ہائے ہائے، اے ہمارے رب تو نے تو کوئی چیز بے فائدہ فضول پیدا ہی نہیں کی، بنائی نہیں ہے، ہر ایک کا تو خالق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی حقیقی خالق ہے، اصل اور حقیقی کریٹر تو ہے ہی تو دکھتا نہیں ہے مگر تیرا حسن ہر چیز سے ذو فشاں ہوا چاہتا ہے۔ الحمد الحمد الحمد، من اب پکارتا ہے، الحمد اب من سے آ رہی ہے، الحمد اب روح سے آ رہی ہے، الحمد اب اندر سے آ رہی ہے، کیف الحمد کر رہا ہے، کیفیتیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں، جذبے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہماری ہاتھوں کی حرکتیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں، سماعتیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں، نگاہیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں، سوچیں اس کا شکر ادا کر رہی ہیں، بدن انسانی کا انگ 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 پکار کر کہہ رہا ہے الحمدللہ 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 رب العالمین۔ کیسی کتاب ہے، کیسا صحیفہ انقلاب ہے جس کا پہلا لفظ کھینچ کر ہمیں علم کی وادی میں لے جائے، بول بول کر کہیں نعمتوں کا ادراک کرو نا، اگر شکر کیسے کرو گے، نعمت کی کو جانو گے تو شکر کرو گے نا، عام کو دیکھو گے، اس کے ظاہری حسن پر دھیان جائے گا، تعریف کر کے اٹھو گے، جب آپ اس کا ذائقہ لیں گے، اسے چوسیں گے، جو اس کے اندر جو ذائقہ ہوگا، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو کیف ہے، آپ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، پھر تعریف کر اٹھو گے جس نے یہ عظیم نعمت بنائی، یہ عظیم ذائقہ عطا کیا، آئے وہ خود کیسا ہوگا۔ مولا تیرا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری توصیف ہے، تو اتنا شاندار کہ تو نے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور ساری کائنات کو تو نے بنا رکھا ہے، سنوار رکھا ہے، سجا رکھا ہے، اور اسے تو چلا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی آیت کا پہلا لفظ بظاہر الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر بھی اس میں ہے، اس کی تعریف بھی اس میں ہے، اس کی توصیف بھی اس میں ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا گلاب، یہ ساری گلاب کی پتیاں اس کی خوشبو علم میں رکھ دی ہے، ادراک میں رکھ دی ہے، شعور میں رکھ دی ہے کہ ہماری نعمتوں کی طرف ہے بندے متوجہ ہونا، کہاں جاتا ہے، کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، کہاں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، پلٹنا، ذرا چیزوں کو دیکھنا، دھیان کرنا، تو اس لیے تھوڑی بنایا تھا
تو غور و فکر کے لیے ہے، تو تدبر کے لیے ہے۔ انسان ہو تدبر نہ کرے، انسان ہو فکر نہ کرے، انسان ہو شعور کو کام میں نہ لائے، انسان ہو اس میں علم نہ ہو، انسان ہو اور جہالت کی طرف بڑھے، انسان ہو غلاظت کی طرف بڑھے، انسان ہو بدبو کی طرف بڑھے، انسان ہو جھوٹ کی طرف۔ نہیں، یہ ظلمت نہیں ہے بابا، یہ اندھیرے نہیں ہے بابا، یہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو آنا روشنی کی طرف، پلٹنا تو نور کی طرف، پلٹنا تو اجالے کی طرف۔ اور جیسے ہی اجالا ہوگا، تیرے من میں اجالا ہوگا، تیرے ذہن میں اجالا ہوگا، تیرے ظاہر میں اجالا ہوگا، تیرے باطن میں اجالا ہوگا، تو نعمتوں پر تیری نگاہ پڑتی جائے گی، تو زبان پکار پکار کر کہے گی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کا دامن تو وقت یوں تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اور ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک نینو سیکنڈ، وہ بھی اپنے انداز میں پکار پکار کر الحمدللہ الحمدللہ کہتے کہتے گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ الحمد پر اب ذرا اندازہ لگائیے۔ اب اس کا ایک اور زاویہ لے لیتی ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی جو پہلی لائن عطا کی گئی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحیفہ انقلاب قرآن مجید کو، وہ بھی علم پر مبنی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی دیکھیں کریٹر کا ذکر ہے اور دھیان سارا کریشن کی طرف کرایا گیا ہے۔ تخلیق اور خالق ایسے جڑے ہوئے ہیں، تخلیق اور خالق۔ پڑھیے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پھر آگے کائنات کی سب سے اہم ترین، سب سے اہم ترین، سب سے اہم ترین مخلوق انسان، اس کی تخلیق کی طرف ہو رہا ہے۔ وہاں بھی پڑھنے سے آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب توقیفی میں بھی علم کی طرف، ترتیب نزولی میں بھی بات علم سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی کئی اور جہتیں بھی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں، اب یہاں تعریف کس نے کرنی ہے اور تعریف کس کی کرنی ہے؟ اس پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں تعریف کرنے والا کائنات میں سے، مخلوق میں سے سب سے ٹاپ پر انسان، کرنی کس کی ہے؟ خالق کی، کریٹر کی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، رب العالمین، یعنی وہ رب المسلمین مانا، رب المومنین مانا، رب العالمین یہ بھی نہیں ہے رب الجن والانس، نانا رب العالمین۔ کیا بات! رب کی تعریف میں رتب لسان کون ہے؟ انسان۔ انسان کیا پکار رہا ہے؟ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ ذرا آپ اندازہ کیجیے۔ پھر یہاں انسانی کامل کا ذکر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیفہ انقلاب ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، آغاز قرآن مجید کا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ذرا دیکھیے، اب الحمد کا مادہ ہم، مادہ دیکھیے یہاں پر حمد کا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کا مادہ بھی ہم، محمود، حامد۔ اب ذرا ساروں میں دیکھیں حمد، آپ کو حمد کی جھلک آئے گی۔ تو ایک ایسے لفظ سے آغاز کیا جہاں محب کی بھی بات آ گئی، محبوب کی بھی بات آ گئی۔ محب کی بھی بات آ گئی، محبوب کی بھی، مادہ ایسا استعمال کیا۔ اور کمال نقطہ یہ ہے کہ بنانے والا اللہ ہے، جس کی خاطر بنائی کائنات، وہ کون ہے؟ اس کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر قرآن کی وسعتیں تو دیکھیں۔ ابھی تو یہ ایک لفظ ہے الحمد، اس میں دیکھیں کتنے معنی اور مفاہیم کے کتنے سمندر ہیں، سمندروں کے سمندر، سمندر بے کنار، ان کے کنارے ہی نظر نہیں آ رہے۔ وہاں سے ان کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا۔
کہ جب بھی کوئی یاد کرنے لگے گا نا، ہماری حمد کرنے لگے گا، ہماری تعریف کرنے لگے گا، تو حمد کی طرف بڑھے گا، تو پھر محمد تو یاد آئیں گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذریعے سے ہم تمہیں یہ حمد سکھا رہے ہیں، جن پر اس حمد کا ہم آغاز فرما رہے ہیں، جن پر یہ حمد ہم اتار رہے ہیں، اور تمہیں تو دعا بنا کر دے رہے ہیں، نہیں کس کے ذریعے سے رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے کیسے خوبصورت زاویے ہیں، کیسے کیسے خوبصورت انداز ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے نواز رہا ہے۔ اب اس کا ایک اور زاویہ، یہ جو قرآن مجید کا یہ جو گیٹ وے ہے، جو آگے علوم و معارف کے سمندروں کو قیامت تک کے لیے کھول رہا ہے۔ کیوں؟ آگے یہ جو کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہا کہ کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر اس روشن 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 کتاب میں نہ ہو، کیونکہ آگے ساری روشنی ہے، علوم کی، معارف کی، روحانیت کی، دین کی، ساری آگے روشنی ہے، اور اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ ذرا یہاں اس گیٹ وے پہ آ کر، اس دروازے پہ آ کر، اللہ کے اس در پر آ کر پہلے اسے کچھ مانگتے جاؤ، اور مانگنے جس دروازے پر جا رہے ہو، جس سے مانگا جاتا ہے، وہاں روکھے منہ تھوڑے مانگا جاتا ہے، وہاں دل کی کیفیتوں سے مانگا جاتا ہے، وہاں ایسے خشک بن کر جاؤ گے، خشک خشک زبان سے، خشک خشک منہ سے، ایسے منہ پر کبیدگی تاری ہو، سختیاں ہوں، دل ایسے پتھر ہوا پڑا ہو، اور آپ مانگیں گے، بتائیں کیفیت آئے گی مانگنے کی؟ نہیں نا۔ تو پھر جسے مانگ رہے ہوں گے وہ کہے گا کہ کیا کچھ رہا ہے، اور چہرہ اس کا کچھ اور بتا رہا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اعضاء اس کے کچھ اور بتا رہے ہیں، میچ نہیں ہوتے۔ تو یہاں کیا ہے، ایسے دل کو نرم کیا، دل کو نرم کیا، چہرے کی سلوٹیں جاتی رہیں، ماتھے پہ پڑے بل جاتے رہے، گردن میں پڑا سریا نکل گیا، گردن کو لگا کلہ پھاٹ گیا، جھکتا جا رہا ہے بندہ، جھکتا جا رہا ہے، اور کیا ہے، مانگتا جا رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ اور مانگنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جس سے مانگنے جا رہے ہیں اس کی تھوڑی تعریف کرو نا بابا، بولو نا الحمدللہ۔ اب جب آپ اس کی تعریف کریں وہ خوش ہوگا، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے نا، اسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں یہ دعا عطا فرماتا ہے، اور دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے تو ہم نے دیکھا نہیں کہ جب سب سے بڑی عبادت کا وقت آیا، نماز، تو کہا کہ یہ نماز ہے نا، وہاں سب سے زیادہ جب آپ ہمارے قریب آئے، ہماری بارگاہ میں آپ حاضر ہوں، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے، اس دعا کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے تو چاہتا ہے کہ تیرا مولا تجھ سے خوش ہو، تو اس کی تعریف کر، بولنا الحمدللہ، بولنا الحمدللہ۔ کیا خوبصورت کلمات۔ اب بندہ تعریف کرتا ہے، تعریف پر تعریف کرتا ہے، اور بے حد و بے حساب تعریف کرتا ہے، محض حمد نہیں کہا، الحمد کہا، صرف حمد نہیں کہا، الحمد، ساری تعریفیں، سبھی ثنائیں اس کے لیے اللہ رب العالمین۔ جیسے جیسے یہ تعریف کرتا جاتا ہے، جتنی زیادہ تعریف کرتا جاتا ہے، تو جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا چلا جاتا ہے، بس وہ خوش ہوتا ہے تو پھر عطا کے دروازے کھل پڑتے ہیں، گیٹ وے کھل رہا ہے ام الکتاب کا،
गेट खुल रहा है उलूम का, और वो उलूम किसे नसीब होंगे? जो उसकी तारीफ करेगा, उसकी तौसीफ बयान करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ में लग जाए, वो खुश होता जाएगा तो रहमतों के दरवाजे खुलेंगे, बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, चाहतों के दरवाजे खुलेंगे, मोहब्बतों के दरवाजे खुलेंगे, मसाइल हल होंगे। तारीफ किसकी कर रहा है? अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। एक और रवैये से इसको देखें, बड़ा बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही दिल को छूता हुआ नुक्ता, जिसकी तरफ मैं आपके ध्यान को और तवज्जो को, ज्ञान को मबसूल कराना चाहता हूँ। ये कि फौरन बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें ज़ात का जिक्र, अल्लाह, और फिर साथ में रब्बुल आलमीन। तो रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं कि जो दर्जा बदर्जा किसी की परवरिश करे, रब, स्टेप बाई स्टेप। अब इसकी एक मिसाल लेना, जरा देखें कि रहमे मादर में बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, रहमे मादर में बच्चा कैसे तख्लीक पा, रहमे मादर में बच्चा कैसे परवान चढ़ रहा है। अब जरा देखें ना, सपारम से लेकर उसके बच्चे के मुकम्मल होने तक के मराहल पर आप ध्यान डालें, इंसान दंग रह जाता है। फिर जरा देखें कि रहमे मादर में ग़िज़ा कैसे पहुंच रही है, उसकी एक एक जरूरत कैसे पूरी हो रही है। अभी फिर उसने इस दुनिया में आना है, अच्छा पहले ऑक्सीजन रख दी, अगर ऑक्सीजन न होती इधर से इंसान आ जाता, बच्चा पैदा हो जाता, ऑक्सीजन के बगैर तो उसने मर जाना था, रह ही नहीं सकता। अच्छा उसकी जरूरत थी पानी, इस धरती पे पहले पानी रख दिया। हर एक एक स्टेप पर, एक एक मरहले पर इंसान की परवरिश और परवान चढ़ने के लिए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसने वो पहले रख दी है। एक एक जरूरत को पूरा करने वाला, एक एक हाजत को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। हर एक भी लफ्ज थोड़ी समझता है रब। देखें वालिदैन है ना, कुरान ने वालिदैन को भी रब कहा, कमा रब्बियानी सगीरा। ये बचपन में बच्चे की परवरिश करते हैं ना, अब ये ज़ाहिरी परवरिश है, उस निस्बत से उन्हें क्या कहा जा रहा है। लेकिन जो हकीकी परवरिश करता है, जो बच्चे की परवरिश करता है और वालिदैन की परवरिश करता है, सब इंसानों की परवरिश करता है, छोटे से एक जरासीम से लेकर कायनात सारी की परवरिश फरमा रहा है, असल तो हकीकी वही रब है। इसलिए महदूद नहीं किया, कहा कि सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और इसमें क्या कमाल नुक्ता है हमारे लिए, बहुत जबरदस्त। इसके अंदर एक ऐसा मैसेज है ना, देखिए हम किसी भी चीज को मानने वाले हो ना, तो इंसान का ध्यान अपनों पे जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का रब हूं, मैं मानने वालों का रब हूं, ईमान लाने वालों का रब हूं। रब्बुल मुकिमीन नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं फरमा रहा। क्या फरमा रहा? रब्बुल आलमीन। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या मलाइका, एक जरासीम से लेकर जितनी भी मखलूकात हैं और जितनी भी कायनातें हैं, जितने भी आलम हैं, जितने भी आलम हैं, इल्म ने तो जितने बयान किए सो किए, लेकिन मैं उधर जाता नहीं हूँ, पता नहीं कितने आलम हैं। हकीकी इल्म तो मेरे अल्लाह को है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। जितने भी आलम हैं, हम उन सबके रब हैं, हम ही तो उन्हें पाल रहे हैं, आलमीन को परवान तो हम चला रहे हैं। ये कायनात की सिमेट्री तुम्हें नजर नहीं आती, इसका बैलेंस तुम्हें नजर नहीं आता, इसका हुस्न तुम्हें नजर नहीं आता, इसकी ब्यूटी नहीं तकते, देखते नहीं कि कैसे हो सकते। और फिर इसमें कितना आते साथ ही बिना कहे जवाब दिया जा रहा है, क्या कि ये मत समझना कि ये खुद ब खुद कायनात बन गई है, ये मत समझना, पहन में ये आशिया ख्याल में भी ना लाना।
जहन में ये सोच उठने भी ना पाए, ये कैसे हो सकता है कि इतना हुस्न, इतना तवाजुन, इस कायनात का चलना, ये आज खुद थोड़े हो सकता है। कोई प्लानर है ना पीछे, कोई है ना जो इस कायनात की परवरिश कर रहा है, इसे परवान चढ़ा रहा है, कोई है ना जो इसे चला रहा है। एक गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलती, एक गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलती, एक मोबाइल खुद ब खुद नहीं चलता, एक कश्ती खुद ब खुद नहीं चलती बगैर मल्ला और चप्पू के। हर चीज का एक मैकेनिज्म है ना। जब आप वो मैकेनिज्म ऑन करते हैं, उसे पीछे को बनाता है, उसकी गाइडलाइन देता है, कंप्यूटर में आप कमांड देते हैं, सॉफ्टवेयर बताते हैं, उसे बताते हैं, रोबोट को बताते हैं ये करना, जो आप गाइडलाइन दे रहे तो वो वैसे चलता है ना। ये तो अभी छोटी छोटी चीजें हैं ना। और ये सारी कायनात ये कैसे खुद ब खुद चल रही है? कहा नहीं, रब्बुल आलमीन ने रब कहकर ये बता दिया कि अल आलमीन को चलाने वाले हैं ना। अल्लाह क्लेम कर रहे हैं, अल्लाह दावा कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएं दे रहे हैं। क़यामत तक आने वाली इंसानियत ही क्या, सारी मखलूकात को बताएं और दिखाए दे रहे हैं। कहा कि सारी कायनात को हम चला रहे हैं, हम पर हम रब हैं, हम रब हैं। और जिन्हें तुमने ये बनाया हुआ है, इनकी हैसियत क्या है? ये तो अपने बैठे पे मक्खी नहीं उड़ा सकते, हाँ, ये हिल नहीं सकते। अब ये समझ रहे हैं? कहा हम हैं, हम रब नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है। जब ये सारी बातें की तो ऐसे जब रब का नाम आया, जिक्र आया, कायनात पर निगाह पड़ी, कायनात का इदराक हुआ, कहकशाओं पे देखा, इंसान जमीन से उठा, मरीख पर कदम रखा, चांद पर कदम रखा, दंग रह गया। अभी तो ए इंसान, तू उंगली पकड़ कर ऐसे थोड़ा चलता है इल्म की वादी में, फिर डगमगा पड़ता है, फिर गिर पड़ता है। तू कैसे ना शुक्र हो सकता है? तो जिस चीज पर निगाह डाले, तुझे तो पुकार उठना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त ज्यादा हो गया है, इंशाल्लाह इसी मौजू पर आगे गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको दुनिया और आखिरत की सुकून अता फरमाए, खैर के मामलात हों, आप आपके घर वाले सब जहां हैं, मुश्किलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान फरमाए। बहुत सारी दुआएं। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।